اچھا، سائنس کے لحاظ سے قرآن مجید سننے کے ہمارے دماغ پہ کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایک نان مسلم پروفیسر تھا، اس نے ہسٹری کی کلاس میں یہ بات کی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر مسلمانوں کے آپس کی جھگڑے اور پولیٹیکل ایشو نہ ہوتے تو آج مسلمان زمین پہ نہیں بلکہ چاند پہ ہوتا۔ وہ ایک اور ایشو ہے، لیکن اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو عظیم بک آف گائیڈنس ہے قرآن مجید کے پام میں، اس پہ اگر مسلمان عمل کریں تو وہ کہا جا سکتے ہیں قرآن مجید کے تلاوت سننے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ہمارے دماغ پہ کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ریسرچ کے اکارڈنگلی، نیورولوجیکل ریسرچ کے اکارڈنگلی، جب ہم قرآن سنتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت خود کرتے ہیں تو اس کے ہمارے برین پہ کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے برین کے سرٹن ایریاز ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، سرٹن جگہ ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اس ایکٹیویشن کی وجہ سے ہمیں پازیٹیو ایموشنز ملتے ہیں، ہماری کمپریہنشنز اچھی ہو جاتی ہے، امپروو ہو جاتی ہے، جو سمجھ بوجھ کی طاقت ہے ہماری وہ اچھی ہو جاتی ہے، ہمارے جو ڈیمینشیا کے سمٹمس ہوتے ہیں، ہمیں جو جلدی بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ امپروو ہو جاتے ہیں، ہم کام، ریلیکس اور پیسفل محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ کون سے ریجن ہیں جن کی وجہ سے یہی افیکٹ ہوتے ہیں؟ ایک ہمارے برین کا جو مین ریجن ہے سیریبرل کارٹیکس، قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے یہ ریجن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کا فنکشن امپروو ہو جاتے ہیں۔ سیریبرل کارٹیکس کے بہت زیادہ فنکشن ہیں، مینلی میں یہاں کو ڈسکس تو نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ایکشنز، ہمارے جو باڈی ایکشنز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہے اور ہمارے تھاٹس کے ریلیٹڈ۔ تو اگر سیریبرل کارٹیکس کا ریجن امپروو ہو جائے، اس کا فنکشن امپروو ہو جائے تو ہمارے تھاٹس اور ہمارے ایکشنز ڈیفینیٹلی امپروو ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا ریجن ہے ہیپوکیمپس، جو کہ سینٹر آف میموری ہے ہمارے برین کا۔ یہ ریجن بھی قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے ان کے برین خراب نہیں ہوتے، ان کے دماغ خراب نہیں ہوتے، چاہے وہ جتنا بھی اولڈر کیوں نہ ہو، یعنی 100 سال کا وہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کنسسٹنسی کے ساتھ کرتا ہو، ڈیلی کرتا ہو، تو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اس کی میموری خراب نہیں ہوگی، اس کے دماغ خراب نہیں ہوں گے۔ کیا اسی وجہ ہے؟ کیونکہ ایک تو سیریبرل کارٹیکس ایکٹیویٹ ہوتا ہے، دوسرا ہمارا ہیپوکیمپل ریجن جو سینٹر آف میموری ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے جو مفتی حضرات، علماء حضرات ہوتے ہیں، تو ان کی میموریز اولڈ ایج خراب نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیرائٹل جو ریجن ہوتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک سینٹر ہے ہمارے رائٹنگ کا، ہمارے اسپیچ کا ایک سینٹر ہے اور ریڈنگ اسکل کا ایک سینٹر ہے۔ ریسرچ کے اکارڈنگلی، جب ہم نیورو سائنس کے ریسرچ کے اکارڈنگلی جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہمارے برین میں ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، کیمیکل ہے، اس کا ریلیز ہوتا ہے۔ ڈوپامین کے ریلیز کے بعد ہم پیسفل اور ریلیکس بھی فیل کرتے ہیں، اور ساتھ ہمیں موٹیویشن بھی ملتا ہے، ہمارے بیہیویئر موٹیویشن ہمیں ملتا ہے، اور بہت زیادہ ریوارڈز اور ریلیکسیشن والی کنڈیشن ہم فیل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اور ریسرچ کے اکارڈنگلی کچھ لوگ لیے گئے تھے اور وہ تلاوت سنتے تھے، اور تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ای جی ریکارڈنگ کر لیتے۔ ای جی ریکارڈنگ کے رپورٹ کے مطابق جو لوگ قرآن مجید سنتے تھے تو اس کے دماغ میں الفا ویوز جنریٹ ہوتے تھے۔ کون سے ویوز؟ الفا ویوز جنریٹ ہوتے تھے، اور الفا ویوز کے جنریشن کی وجہ سے وہ بندہ بہت پیسفل اور ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ تو ریلیکسیشن ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے برین میں الفا ویوز جنریٹ ہوتے ہیں، اور اس الفا ویوز کی جنریشن کی وجہ سے ہم کافی زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔